فوج بھی فاٹا میں امن چاہتی ہے اور پشتون تحفظ موومنٹ بھی امن چاہتی ہے۔ فوج بھی آپریشن کے بعد روزمرہ کی ذمہ داریاں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کے حوالے کرنے کے حق میں ہے، اور پشتون موومنٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ فوج بھی آئین کے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتی ہے، اور منظور پشتین بھی وہی حقوق چاہتے ہیں جو آئین میں ہیں۔ فوج بھی عدلیہ کی بالادستی کی بابت ISPR کے ذریعے اپنا عہد بار بار دہراتی ہے، اور پشتون موومنٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جن جن لوگوں پہ الزامات ہیں یا دہشت گردی سمیت جرائم میں ملوث ہونے کا شبہ ہے، انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور کوئی بھی ادارہ خود وکیل اور ماورائے قانون منصف نہ بنے کہ جس کی آئین میں بھی گنجائش نہیں۔ اور جب سول سے لے کے انسداد دہشت گردی کے ٹریبونلز اور شرعی و فوجی عدالتوں تک ہر طرح کے ادارے فعال ہیں، تو دن دہاڑے وارنٹ دکھا کے گرفتار کرنے کی بجائے رات کے اندھیرے میں اٹھانے اور پھر مکرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اندرون و بیرون ملک بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم دراصل پچھلے 40 سال کی غلطیوں کی قیمت چکا رہے ہیں، اور منظور پشتین وغیرہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے جاری پالیسیوں کو بدلا جائے جنہوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ فوج بھی ملک کے اندر مسلح گروہوں کو ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی قیمت پہ اجازت دینے کو تیار نہیں، اور پشتون موومنٹ بھی غیر مسلح اور آئین و قانون کے دائرے میں جد و جہد کے اصولوں پہ اب تک کاربند ہے۔ فوج بھی پاکستان جیسے کثیر نسلی ملک میں وفاقیت، پارلیمانی نظام اور بین الصوبائی نسلی و گروہی مفاہمت کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہے، اور پشتون موومنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دل کا غبار اور روح میں پیوست کانٹے نکالنے کے لیے جنوبی افریقہ کی طرز پہ سچائی کمیشن قائم کر کے کیوں نہ غلطیوں کا اعتراف کیا جائے، تاکہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ بھی کھلے دل سے معاف کر کے آگے بڑھ سکیں۔ جب فوج اور پشتون تحفظ موومنٹ دونوں ہی ہم موقف ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ پہلے اس کے حامیوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، پھر کوئی اچانک ابھرنے والا محب وطن مقامی گروپ قومی جھنڈے اٹھا کے چھوٹا سا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر پشتون موومنٹ کو جلسہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ مگر میڈیا کوریج کی تب بھی اجازت نہیں ہوتی، اور کوریج ہوتی بھی ہے تو ایسی گویا یہ کوئی ملک دشمن تنظیم ہے جس کا کام بیرونی ایجنسیوں سے پیسے لے کے اداروں کے خلاف عام لوگوں میں نفرت پھیلانا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس میڈیا ٹرائل کو عدالتی ٹرائل بنا دیا جائے۔ مسلح طالبان تک کو میڈیا پہ اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت تھی، مگر غیر مسلح پشتون تحفظ موومنٹ کو یہ لگژری حاصل نہیں۔ پیمرا تک کہہ رہا ہے کہ اس نے ملک گیر میڈیا کو PTM کی سرگرمیوں کی کوریج سے نہیں روکا، اور جنہوں نے روکا ہے وہ بھی کھل کے نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم نے روکا ہے۔ مگر یہ کیسے ملک دشمن اور غدار بچے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرنے والے جرگے سے لے کے کور کمانڈر پشاور، بلاول بھٹو، عمران خان، ہیومن رائٹس کمیشن اور سول سوسائٹی کی تنظیموں تک سب کہہ رہے ہیں کہ مطالبات تو ٹھیک ہیں۔ اس ملک میں غفار خان، ولی خان، GM سید، خیر بخش مری، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، جام ساقی، بے نظیر بھٹو، کمیونسٹ پارٹی، عوامی لیگ اور نیب سمیت کئی غدار اور سیکیورٹی رسک قرار پائے، مگر تاریخ نے صنعت غدار سازی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ 2018 میں اس فلم کا چلنا اور بھی مشکل ہے۔ ایک دور تھا جب دلیل کو بھی دبانا ممکن تھا۔ آج دلیل کو دلیل کے ہتھیار سے نہ مارا جائے تو بار بار قبر سے نکل کے بھوت کی طرح ڈراتی ہے۔ وفاق شیئر ہولڈنگ کمپنی کی طرح تو چل سکتا ہے، سیٹھ اور اکتائے ماتحتوں پہ مشتمل دکان کی طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر نوگو ایریاز اور نوگو معاملات میں اب سے 4 برس پہلے بھی میڈیا کو گائیڈڈ ہیلی کاپٹرانہ جرنلزم کی بجائے سڑک کے راستے رسائی مل جاتی اور کھلی عدالت کا دائرہ بھی بڑھا دیا جاتا، تو آج کوئی منظور پشتین کسی قبائلی چائے خانے میں بیٹھا گپ لگا رہا ہوتا۔